السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا حضور, وعلیکم السلام. میرا نام طیب ولید گرایا اور میرا سوال یہ ہے کہ علامیہ سے گرایا, اچھا جی. ماشاء اللہ. ہاں جی, فرماؤ کیا فرماتے ہو گرایا صاحب؟ جی, میرا سوال یہ ہے کہ علامیہ سے کیسے دعا کرنی چاہیے کہ علامیہ اس دعا کو جلدی قبول کر لیں. کیسی دعا کرنی چاہیے؟ پہلے تو اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیے ہیں کہ یہ کرو, ان کو کر بھی رہا ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ 5 نمازیں پڑھو, وقت پہ ادا کرو, تو کیا تم 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ذکر کو یاد رکھو, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دنیا کے باقی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے محبت کرو, تو کیا وہ محبت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں جو حکم دیے ہیں میں نے کرنے اور نہ کرنے کے, ان پہ عمل کرو, وہ کرتے ہو ہیں؟ یہ ساری شرائط پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے دعا کرو, پھر تم میرے صحیح بندے بن جاؤ گے, اور جب بن جاتے ہو تو پھر میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پہ ایمان تمہارا پختہ ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں. اور اگر کوئی دعا نہ بھی سنوں تو یہ سمجھ لو کہ یہی اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی, کہ یہ کام جو تھا میرے لیے بہتر نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے کے لیے ضروری ہے جب تم اللہ تعالیٰ پہ تمہارا ایمان مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہو, تو پھر درود شریف بھیجو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا درود کے بغیر ہوتی ہے وہ زمین آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک نہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو نہ قرآن پڑھ رہا ہو, اپنی مرضی سے اپنا سارا وقت گزارے, اور جب کسی مشکل میں پڑے تو آ کے سجدہ کر کے کہہ دے, 2 دن نماز پڑھ کے کہہ دے اللہ میاں میری دعا قبول کر لے, اور اس کے بعد پھر جب کام ہو جائے تو پھر چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو سمندر میں پانی میں گھر جاتے ہیں اور طوفان ان کو پکڑ لیتا ہے تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے, ہم تیری عبادت کریں گے. اور جب خشکی بھی پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مارنا ہو تو خشکی بھی آفتیں نازل کر سکتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان مضبوط کرو. جب ایمان مضبوط ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ تو نہیں ہے کسی دوست کو, دنیا دار دوست کو بھی تم جب دوست بناتے ہو تو اس کو اس کی باتیں نہ مانو اور اپنی اسے منوائی جاؤ, تو ایک دم وقت وہ دوست تمہیں چھوڑ دے گا. یا وہ دوست کہے کہ نہیں صرف میری باتیں مانی جاؤ اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, تو تم اس کو چھوڑ دو گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا معاملہ ہے. دوستی کا تعلق رکھو تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے. اور اگر کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو پھر بھی دل میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے, دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی سنی تو تب بھی میرے لیے بہتر ہوگی. آدمی پھر پریشان نہیں ہوتا, پھر فکر نہیں ہوتی, پھر ڈپریشن میں نہیں پڑ جاتا انسان. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ جزاک اللہ. جی چلو.